نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ قرآن کریم میں 3 آیات کی 3 صورتیں، ایک سورہ کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر، ایک والعصر ہے ان الانسان لفی خسر، اور ایک اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ یہ 3 صورتیں 3 آیات کی ہے، اس سے چھوٹی صورتیں کوئی نہیں ہیں۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 15ویں نمبر پر ہے، 15 نمبر پر ہے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ اتری تھی 15ویں نمبر۔ ویسے ہمارے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے تو اخیر میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے اور مکۃ المکرمہ میں 15 نمبر پر اتری تھی۔ اس سے پہلے 14 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس صورت کے نازل کرنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے ہر طرح سے ستایا، کوئی کمی باقی نہیں رکھی، کوئی کمی باقی نہیں۔ نبوت کے ملنے کے بعد ان سے جو بن پڑتا تھا وہ سب کیا۔ آپ سے بائیکاٹ کرنا تھا وہ بھی کیا، آپ کو ستانا تھا وہ بھی کیا، راستے میں کانٹے ڈالنے تھے وہ بھی کیے، آپ مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر صلا جزور ڈالا جا رہا ہے، آپ پر پتھر مارے جا رہے ہیں، جو ہو سکتا تھا وہ سب کیا۔ اور آپ کی ڈیفینس میں ایک تو آپ کے چچا تھے ابو طالب، اور دوسرے نمبر پر آپ کی رفیق حیات تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو عاص بن وائل یہ عمرو بن العاص کا والد ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے سن 7 میں ایمان لائے۔ اس سے پہلے یہ بھی بدر میں، احد میں، خندق میں حضور کے مقابلے میں آتے رہے، دشمنی میں انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی، لیکن اللہ کو توفیق دینا تھا، سن 7 میں یہ ایمان لائے۔ یہ اور خالد بن ولید دونوں ساتھ ایمان لائے، ورنہ خالد بن ولید کو اتنی دوستی تھی کہ سن ہجری 7 میں جب نبی علیہ السلام عمرۃ القضاء کے لیے گئے، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، تو خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید مسلمان تھے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ تمہارے بھائی خالد کہاں ہے، مکے میں نظر نہیں آتے۔ فرمایا حضرت آپ سے اتنی دشمنی ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ محمد جب تک مکے میں رہے گا میں مکے میں بھی نہیں رہوں گا۔ آپ انداز لگائیں کہ دشمنی کا کیا عالم تھا۔ ایک تو خالد کا جواب تھا، اور اب اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ولید بن ولید سے یوں کہا کہ اپنے بھائی خالد سے کہنا کہ اگر آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے اور ایک خالد کا جواب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر حسن اخلاق ہمارے پاس ہوتے ہیں تو کأنہ ولی حمیم، پھر دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اگر اس میں غیرت ہے، اگر اس کا دل ہے، اس میں غیرت اور حمیت ہے، تو وہ حسن اخلاق پر دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ عاص بن وائل عمرو بن العاص کا باپ ہے، اور خالد بن ولید کے والد کا نام بھی ولید تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میل اولاد میں ایک قاسم ہے، ایک عبداللہ ہے، اور پھر طیب و طاہر یہ ان کی کنیت تھی یا ان کا لقب تھا، یعنی اپ نام تھا طیب و طاہر، محبتی نام تھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ 2 بھی بیٹے تھے، لیکن راجے یہ ہیں کہ یہ انہی کی
دو نام تھے۔ ہوا یہ کہ قاسم 7-8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور عبداللہ اس سے کم عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے تھے مکۃ المکرمہ میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ حضرت کا ایک بیٹا اور پیدا ہوا تھا لیکن وہ مدینے میں پیدا ہوا، وہ آپ کی باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوا اور اس کا نام رکھا تھا ابراہیم، حضرت ابراہیم کی یاد میں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے نام رکھنے چاہیے۔ یہ گوگل سے پوچھ کر کے جو آج نام رکھتے ہیں سب غلط سلط قسم کے نام، نہ اس کے۔ ایک صاحب نے کہا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا ایذا۔ میں نے کہا ایذا کیا ہوتا ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے، ایذا نام رکھا۔ تو یہ سب بیکار اور عبث کی باتیں ہیں۔ اپنے آبا و اجداد کے نام رکھے جائیں، بہت پیارے نام ہیں۔ انبیاء کے نام رکھے جائیں، صحابہ کے نام رکھے جائیں، صحابیات کے نام رکھے جائیں۔ تو حضرت نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں نام رکھا، لیکن یہ بھی زندہ نہیں رہے، 16-17 مہینے کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میل اولاد حضرت کی مکی زندگی میں زندہ نہیں رہی، نہ قاسم زندہ رہے نہ عبداللہ زندہ رہے۔ البتہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کا پہلے ایک نکاح ہوا تھا ایک مرد سے، اسے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، پھر اس شوہر کا انتقال ہوا۔ پھر خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا ایک اور آدمی سے، اسے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ خدیجہ مالدار تھی اور مزاربت پر پیسے دیتی تھی، یعنی پیسے میرے، آپ کی محنت کرو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پیسے لے کر کے کاروبار شروع کیا تھا، اور حضرت شام کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ اور جب شام کے سفر میں جاتے تھے تو راستے میں بڑے عجیب و غریب باتیں حضرت کے ساتھ ہوتی تھی۔ مثلا ایک جگہ سایہ، بادل نے سایہ کر دیا، بہت دھوپ تھی۔ ان سفروں کے اندر بہت سارے عیسائی راہب اور علماء نے آپ کی نور نبوت کو دیکھ کر پیشین گوئیاں سنائی، آپ کا اکرام کیا، آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو اپنے چرچ میں اتارا۔ اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سفروں کے اندر بہت ساری باتیں جو لوگ آ کر بیان کرتے تھے، چونکہ اکیلے نہیں جاتے تھے، وہ تو جماعتیں چلتی تھی۔ اکیلے جانے میں خطرات ہوتے تھے، اور مکے سے شام جانا، مکے سے یمن جانا ایک لمبا سفر ہوتا تھا۔ تو اور یہ راستہ شام جانے کا جو تھا وہ مدینے ہو کر تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ساری چیزیں آ کر لوگ بیان کرتے تھے، جس کی بنیاد پر خدیجہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ جب اتنا بڑا یہ آدمی ہے تو خدیجہ اپنے چچازاد بھائی جو عیسائی کے بڑے عالم تھے، یعنی پہلے تو مشرکین مکہ میں سے تھے، پھر کنوت ہو کر کے عیسائی بن گئے تھے، ان کا نام تھا ورقہ، بخاری شریف میں ان کا نام آتا ہے ورقہ۔ ورقہ کے پاس گئی، اپنے کزن کے پاس، اور وہ بڑے عالم تھے، ان سے کہا کہ محمد سے متعلق میں اس طرح کی بہت ساری باتیں سن رہی ہوں کہ لوگ ان کے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ورقہ نے کہا کہ نبی آخر الزماں کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور ہو نہ ہو کہ یہی نبی ہوں گے۔ ورقہ نے کہا کہ ہو نہ ہو کہ یہی نبی ہوں گے، اس لیے کہ انجیل کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے جو تو بیان کر رہی ہے، اور بالکل وہ زمانہ قریب ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور اگر تو شادی کرنا چاہے تو کر لے۔ اس پر خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ فرمایا، ابو طالب نے اس کو منظور کیا، اور اس کے بعد خود ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے، اور خدیجہ کی طرف سے راجح قول پر تو آپ کے چچا تھے عمرو بن اسد، اس لیے کہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، بعضوں نے کہا نہیں آپ کے والد خویلد تھے، بہرحال ان کی طرف سے چچا تھے، اور ادھر سے چچا ابو طالب تھے، اور انہوں نے آپس میں مل کر کے ان کا نکاح کرا دیا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا جب حضرت کی عمر گرامی 25 سال کی ہے اور خدیجہ کی عمر 40 سال کی۔ پھر حضرت سے
2 لڑکے جیسے میں نے بتایا قاسم اور عبداللہ، اور 4 لڑکیاں زینب، اور اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اور فاطمہ تو اس سال پیدا ہوئی جس سال آپ کو نبوت ملی، اسی سال فاطمہ پیدا ہوئی۔ تو 4 بچیاں تھیں، لڑکے انتقال کر گئے، لڑکیاں زندہ رہی۔ تو یہ عاص بن وائل اور خالد بن ولید کا والد ولید، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے لوگ تھے جو حضور سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد کی مذکر اولاد تو زندہ رہتی نہیں، اس لیے کل کو اس کا نسب اور نسل تو ختم ہو ہی جائے گی، اور جہاں اس لیے کہ ہمیشہ نسب اور نسل لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی سے تو چلتی نہیں، لڑکی تو دوسرے گھر جانے والی ہے، اور جہاں نکاح ہوگا تو وہ اس مرد سے اس کا سلسلہ تو چلے گا، تو محمد کا نسب اور نسل تو ختم ہو جائے گا، اور جب نسب اور نسل ہی ختم ہو جائے گا تو دین کہاں باقی رہے گا، اس لیے اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، بس چند دن انتظار کرو، نہ محمد رہے گا، نہ محمد کی نسل رہے گی، نہ اس کا دین رہے گا۔ جب یہ بات کہی گئی اور حضرت کو کہی گئی، اور حضرت کے دل پر بڑی تکلیف، آخر بشر تھے، انسان تھے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف کی بات ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ صبر کر لیں، تحمل کر لیں، برداشت کر لیں، لیکن دل پر یقیناً تکلیف ہوتی۔ حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی، اب آپ کو تسلی کون دے؟ چونکہ آپ تو نبی ہیں اور بہت اونچے مقام پر، اور بہت لطیف المجاز نبی ہے، بہت لطیف مجاز ہے آپ کا، آپ کو کون تسلی دے؟ حق تعالی جل شانہ و من والہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت اتاری اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوثر کی تفسیر فرماتے ہیں خیر کثیر، یعنی ہم نے آپ کو بہت خیر عطا فرمائی، مثلا ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، ہم نے آپ کو اونچا مقام عطا کیا، ہم نے آپ کو شرح صدر کیا، ہم نے آپ کے لیے دین کے سارے راستے کھول دیے، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، اور اسی میں حوض کوثر بھی آ گیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور ہم نے آپ کو لواء الحمد عطا کیا، اور ہم نے آپ کو جنت کی چابی عطا کی کہ آپ ہی جنت کو کھولنے والے ہیں، یہ ساری خیر اس کے اندر آ گئی۔ دوسرے مفسرین کوثر سے خاص طور پر حوض کوثر مراد لیتے۔ جنت میں اللہ نے ایک نہر بنائی ہے، یہ دنیا کے نہر کی طرح نہر نہیں ہے کہ جو دیپ ہو اور دونوں طرف ہو، وہ زمین پر چلتی ہے وہ نہر، اور اس کے دونوں طرف لولو اور دائمن اور موتی کے پہاڑ جیسے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے مسک و زعفران کی طرح ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دودھ جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد اور ہنی سے زیادہ میٹھا ہے۔ اسی نہر کوثر کے اندر سے حوض کوثر جو میدان حشر کے اندر اللہ کی طرف سے بنایا جائے گا، اور اس حوض کوثر کے اندر نہر کوثر کے اندر سے یعنی جنت کے اندر سے پانی لایا جائے گا۔ اب اس پر امام بخاری نے جلد ثانی میں مستقل طور پر کتاب الحوض ایک مستقل باب قائم فرمایا، اور 2-2.5 صفحے کے اندر اس پر لکھا ہے۔ تو وہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی اور جہنم کی جو شکل بتائی گئی ہے میدان حشر کی، وہ حدیث کی روشنی میں یوں بتایا جاتا ہے کہ مثلا یہ میدان حشر ہے، اس کے بعد جہنم ہے، اور جہنم کے بعد جنت ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ میدان حشر کے اندر سے پل صراط ہوگا جہنم کے اوپر، اور اس بریج کو پار کر کے جنت کے اندر جانا ہے۔ تو وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی شرح البخاری میں ایک سوال کرتے ہیں کہ جنت اس طرف ہے، میدان حشر اس طرف ہے، اور بیچ میں جو ہے جہنم ہے، تو جنت کے اندر سے میدان حشر میں حوض کوثر میں کیسے پانی آئے گا؟ بیچ میں تو بہت بڑی جہنم ہے، تو کیسے پانی آئے گا؟ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک سیدھی سیدھی بات کہہ دی ہے کہ اللہ خالق کل شے، اللہ تمام چیز کا خالق ہے۔ یہ تمہارے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس پر اپنا حاشیہ چڑھا دیتا ہوں حضرت کے جواب پر، حافظ صاحب کے جواب پر، کہ تم یہاں
عراق اور ایران اور فلاں جگہ سے گیس کی پائپ لائن لے جا کر کے دوسری کنٹریوں میں پہنچا دیتے ہو اور بیچ میں سمندر کے سمندر حائل ہو رہے ہیں، تو تم مخلوق ہو کر کے یہ کر سکتے ہو، تو اللہ خالق ہو کر کے جہنم کے اندر سے کسی طرح گزار دے تو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ بہرحال ایک نہر کوثر ہے، ایک حوض کوثر ہے۔ لکل نبی حوض، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، وہ اپنی امت کے مومنوں کو پلائیں گے۔ ہر امت کے اندر مومن ہوں گے، کسی کے اوپر ایک ایمان لانے والا، کسی کے دو ایمان لانے والے، کسی کے کچھ ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ہر ایک کو حوض دیا جائے گا۔ لیکن وہ حوض حوض کوثر نہیں ہوگا۔ حوض کوثر خصوصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص طور پر آپ کو دیا جائے گا۔ اور حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ سے لے کر یا مکۃ المکرمہ سے لے کر کے شام تک، اور کبھی آپ نے مثال دی یمن تک، یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ حوض کوثر بہت بڑا ہوگا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، جو گلاس رکھے ہوئے ہوں گے پانی پینے کے لیے، فرمایا کہ وہ اسٹار اور ستاروں کے برابر ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے۔ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا ممبر وہاں پر رکھا جائے گا۔ اب یہ کہ یہ دنیا والا ممبر جو آپ کا ہے وہی ممبر کو لایا جائے گا وہاں پر، یا پھر اللہ تعالیٰ اور ممبر آپ کو عطا فرمائیں گے، واللہ عالم، لیکن بہرحال آپ کے لیے ممبر رکھا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ممبر پر بیٹھوں گا اور میری امت کو بلاؤں گا۔ سب سے بڑی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تمام نبیوں میں۔ ایک روایت میں مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، آپ نے فرمایا کہ آدم سے قیامت تک کے جتنے جنت میں جانے والے ہیں اس میں ایک ربع یعنی ایک چوتھا حصہ میری امت کا۔ صحابہ نے خوشی کی وجہ سے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ جتنے جنت میں جانے والے ہیں میری امت 1/3 ہوگی، یعنی ربع سے اوپر چلے گئے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جتنے جنت میں جانے والے ہوں گے اس میں میری امت ہاف ہوگی اور اگلے سارے نبیوں کے ہاف ہوگی، اور صرف میری امت ہاف ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ جیسے حضرت اس دن 25 سے 30 اور 30 سے 35 اور اللہ اکبر تکبیر جو بلا کرتے تھے، تو یہ آہستہ آہستہ حضرت نے بڑھایا، یہاں تک کہ اخیر میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی 120 جماعتیں ہوگی، یعنی 120 صفیں ہوں گی۔ وہ صف کتنی بڑی ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن 120 صفیں ہوگی۔ ان 120 صفوں کے اندر اگلی امتوں کی 40 صف ہوگی اور میری اکیلی امت کی 80 صفیں ہوگی، یعنی 2/3 میری امت ہوگی اور 1/3 جو ہے وہ اگلے سارے نبیوں کی امت ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ اب یہاں ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں سوال فرماتے ہیں کہ حضرت نے پہلے ہی یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے؟ یہ پہلے ربع کہا، پھر 1/3 کہا، پھر ہاف کہا، یہ سلولی اوپر لے گئے۔ فرمایا صحابہ کی خوشیوں میں اضافہ فرمانا تھا۔ حضرات صحابہ کی خوشیوں میں اضافہ، اور جیسے جیسے جو سنتے جاتے تھے صحابہ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ہم اتنے دور 1400 سال کے بعد جب خوشی ہو رہی ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ صحابہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے؟ تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں ممبر پر بیٹھوں گا اور میری امت آئے گی، یعنی مومنین آئیں گے، اور میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دیں گے، ان کو وہاں سے نکالیں گے، تو میں کہوں گا کہ اصحابی، یہ تو میرے ہیں، آنے دیجئے، کیوں دھکے دے رہے ہو ان کو میرے پاس پینے کے لیے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کو کھلونا بنایا تھا، آپ کی شریعت سے کھیلے تھے۔ بعضوں نے کہا اس سے مرتدین مراد ہے، اور بعضوں نے کہا اس سے مبتدع اور بدعتی مراد ہے، کہ جنہوں نے شریعت میں بدعتیں ایجاد کی اور اپنی طرف سے نئے نئے مسائل کو نکال کر اس کو شریعت قرار دیا۔ بعضوں نے کہا کہ سنت کے مذاق اڑانے والے مراد ہیں، کہ جنہوں نے آپ کی سنتوں کے مذاقیں اڑائی ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں یہ جملہ سنوں گا تو میں بھی کہوں گا سحقن سحقن،
دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر میں بھی نکال دوں گا۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت، اور بخاری شریف میں ایک جملہ یہ بھی آیا ہے کہ پھر میرے اور ان لوگوں کے درمیان جو یہ لوگ آئیں گے اور جن کو دھکے دیے جائیں گے، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پانی سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ نبی کی زیارت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحیح شریعت پہ چلو، سنت کی مذاق نہ اڑاؤ، کسی سنت پہ عمل نہ ہو نہ کرو، لیکن مذاق تو نہ اڑاؤ۔ کسی سنت پہ عمل نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں ہوا، لیکن اس کی مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ محبوب نبی کا عمل ہے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو چاہے وہ بڑی سنت۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ 2 رکعت کی کیا ضرورت ہے۔ نبی نے جس کو کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، بس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھو، لیکن خاموں کا کیا ضرورت ہے اس کی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھئی حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور وہ نبی جتنا محبوب ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی محبوب ہے۔ وہ آپ کو جتنا پیارا ہے اس کی سنتیں بھی اللہ کو اتنی ہی پیاری ہے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، تو اب آپ کو ہمارا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی چیز عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ معلوم ہوتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، انسان کو چاہیے صلاۃ الشکر پڑھے، نفل نمازیں پڑھے، فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کے بعد اللہ کا شکر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، بلکہ معاذ بن جبل کو فرمایا اے معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے خاطر، تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کر، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرا شکر ادا کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے کے اوپر۔ یہ امت کو تعلیم فرمائی اور تلقین فرمائی ہے، تو نمازوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ونہر، ونہر کا معنی قربانی کیجئے، قربانی بھی ایک شکر ہے۔ ہم حج کے بعد جو قربانی کرتے ہیں وہ دم شکر ہے، اور وہ دم شکر اس پر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک سفر کے اندر حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی 2 عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ونہر، قربانی کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ بھی طریق ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ ان دشمنوں کا جواب ہے جو کہہ رہے تھے کہ محمد کا نسل ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کا جواب ہے کہ نہیں، انہی کا نسب کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، محمد تیرا نسب اور نسل تو قیامت تک باقی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آج بھی باقی ہے، کوئی حسنی ہے کوئی حسینی ہے، آپ کا سلسلہ بیٹی فاطمہ سے اللہ نے دنیا میں چلا دیا، اور آج تک اور قیامت تک آپ کا سلسلہ جاری رہا۔ عاص بن وائل جو اس جملے کو بولا تھا نا، عجیب اللہ کا کرشمہ، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ عاص بن وائل کا بیٹا جس نے یہ تانا دیا تھا، جب وہ مسلمان ہوا، اب اس کے سامنے اس کے باپ عاص بن وائل کا تذکرہ ہوتا تھا، تو وہ کہتا تھا میرے مردود باپ کا تذکرہ نہ کرو، میرے محبوب نبی کا تذکرہ کرو۔ جس نے نبی کو یہ کہا کہ ابتر ہو جائے گا اس کا خاندان، اسی کا بیٹا اپنے باپ کا نام تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ تو آپ کو جو تانا دیا گیا اس کو اس سورت کے اندر جواب دیا گیا، ان شانئک ھو الابتر۔ میں نے ارائیت الذی بھی پڑھی تھی، لیکن اب اس کی ترجمہ ہم رات میں کر لیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو فضل کرم فرما کر کے حوض کوثر نصیب فرمائے، مبارک ہاتھوں سے حضور کے نصیب فرمائے، آپ کی سفارش نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرما، حضور کی زیارت نصیب فرما، اللہ آپ کی بھی زیارت نصیب فرما۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم روحانی بیمار ہیں، آپ اپنے شفا خانے سے
ہمیں رحمت کا شراب پلا دیجئے، ہمیں رحمت کی شربت پلا دیجئے، ہمیں مغفرت کی شربت پلا دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس اعمال اور عبادت کا توشہ بہت تھوڑا ہے اور گناہوں کا توشہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی سے ہمارے گناہوں کے اے اللہ گناہوں کے توشے کو ختم فرما دیجئے اور نیکیوں کے توشے کو بڑھا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا